میں نے مرسیڈیز کا ٹائر پھٹتے ہی ہاشم کی کار سے نیچے چھلانگ لگا دی۔ چلتی کار سے کودنے کے باعث میرے جسم پر کچھ خراشیں آئیں، مگر میں ان کی پرواہ کیے بغیر کچی ڈھلان پر ڈگمگاتی ہوئی گاڑی کے پیچھے دوڑ پڑا، اور جب خاصی دور تک گھسیٹنے کے بعد مرسیڈیز رکی تو میں اس کے برابر میں موجود تھا۔ اس کا ڈرائیور اگنیشن آف کر کے باہر کودنا ہی چاہتا تھا کہ میں نے اس کے کھلے ہوئے دروازے میں سے گریبان پکڑ کر اسے باہر کھینچ لیا، اور وہ گھگیاتا ہوا منہ کے بل کچی زمین پر آ گرا۔ اپنے گرتے ہوئے جسم کو ہتھیلیوں کا سہارا دینے کی کوشش میں اس کے ہاتھ سے ریوالور بھی نکل گیا تھا، اور اب وہ میرے مقابلے میں نہتتا تھا۔ شاید منہ کے بل گرنے کے باعث اسے شدید ضربات آئی تھیں، کیونکہ کچھ دور تک گھسٹنے کے بعد اس کا بدن ساکت ہو گیا تھا۔ میں اس خیال سے آگے بڑھا کہ کہیں وہ نازک مزاج بے ہوش ہی نہ ہو گیا ہو، مگر وہ نابکار اپنے سر پر میری آہٹیں سن کر فوراً سنبھل گیا۔ تاروں کی چھاؤں میں میرے لیے اس کی حالت کا صحیح اندازہ لگانا دشوار تھا، مگر اپنی دانست میں یہ ضرور دیکھ رہا تھا کہ اس کی پیشانی سے خون بہہ کر اس کے پورے چہرے کو داغدار کر رہا تھا، اور اس کے قدموں میں قدرے لڑکھڑاہٹ نمایاں تھی۔ اسی اثنا میں ہاشم بھی اپنی کار سے اتر کر دوڑتا ہوا وہاں پہنچا۔ اٹھو! وہ اس کے سر پر پہنچ کر غرایا۔ اس وقت وہ چاروں ہاتھ پیروں پر لڑکھڑاتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہاشم کی آواز سن کر وہ یوں تیزی سے اپنے قدموں پر کھڑا ہوا جیسے تاخیر ہوتے ہی اسے اپنے سینے میں گولی اتر جانے کا خدشہ ہو۔ کون ہو تم؟ ہاشم نے جواب دینے کے بجائے آگے بڑھ کر اس کی جامع تلاشی لے ڈالی، مگر اس کی جیبوں سے کوئی ہتھیار برآمد نہ ہوا۔ ادھر چلو! ہاشم نے اسے اپنی کار کی طرف دھکیلتے ہوئے کہا، مگر وہ سنبھل کر 2 قدم پھر آگے رک گیا۔ شاید تمہیں یہ علم نہیں ہے کہ اس وقت تم نے کس پر ہاتھ ڈالا ہے، اس نے پورا اعتماد اور قدرے غرور آمیز لہجے میں کہا۔ وہ بہرحال ایک اعلیٰ پولیس آفیسر تھا، اور اس نے ابتدائی صدمے سے سنبھلنے میں زیادہ وقت نہیں لیا تھا۔ معلوم ہے کہ تم فرعون کے داماد ہو۔ اب اگر تم نے روپ جھاڑنے کی کوشش کی نا تو جوتے مار مار کر تمہارا سر پرپلا کر دوں گا۔ تمہیں چند گھنٹوں سے زیادہ کی مہلت نہیں ملے گی۔ صبح تم ہتھکڑیوں میں بندھے کسی بدترین حوالات میں نظر آؤ گے مسٹر۔ سرکاری کام میں رخنہ اندازی کی جسارت تمہیں مہنگی پڑے گی۔ سرکاری کام؟ تمہارے دونوں مسلح محافظ اور سرکاری گاڑی کہاں ہیں؟ ان تینوں کے بغیر تو تم باہر نکلتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہو پولیس کمشنر صاحب۔ یہ بتاؤ اس وقت چوروں کی طرح کدھر بھاگے جا رہے تھے؟ میرا بہت اہم کام ہے، جانے دو مجھے۔ میرے لیے؟ میں تم سے اور تمہارے کام سے خوب واقف ہوں۔ ہاشم نے اسے پھٹکارا۔ پولیس کمشنر کے ساتھ اس کا رویہ نہایت تحقیر آمیز تھا۔ لہجہ بھر کے لیے اس کے لہجے میں تحیر و منڈ آیا۔ کہیں وہ تمہاری ساتھی تو نہیں تھی؟ درست سمجھے۔ بہتر یہی ہے کہ جو کہا جا رہا ہے سعادت مندی سے اس پر عمل کرو۔ سولومن کہاں ہے؟ عالم میں بالا میں۔ اگر تمہاری جرح یوں ہی جاری رہی نا تو تمہیں اسی کے پاس بھیج دیا جائے گا۔ او مائی گاڈ! آخر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ اب میرے لیے ناقابل تصور دشواریاں پیدا ہو جائیں گی۔ آگے بڑھو! میں نے اس کا بازو سختی سے تھام لیا، اور وہ مزمحل انداز میں میرے ساتھ ہاشم کی کار کی طرف بڑھنے لگا۔ تم مجھے کہاں لیے جا رہے ہو؟ ہمیں اپنے مطلوبہ جوابات مل گئے تو راستے میں اتار دیں گے، ورنہ تمہاری سولومن سے ملاقات کروائیں گے۔ مجھے صرف ایک بات بتا دو، تم فلسطینی تو نہیں ہو نا؟ اس بار ہاشم سے پہلے میں بول پڑا۔ فکر نہ کرو، 2-4 روز میں وہ بھی تم سے آن ٹکرائیں گے۔ شاید ان کا رویہ ہم سے بہت مختلف ہوگا۔ پھر تم کون ہو؟ اس لڑکی کے قریبی رشتہ دار جو رجم کے فارم پر سولومن کے ہاتھوں ماری گئی تھی۔ پھر تو تم سیتا سے بھی واقف ہوگے، اسے تو تم مار ہی چکے ہو نا؟ ہاشم طنزیہ لہجے میں بولا۔ وہ مجھ سے اوپر والوں کی حرکت تھی۔ کان کھول کر سن لو، ہم اس لڑکی کے قاتل کو جہنم واصل کر چکے ہیں، مگر ہر اس شخص کو بھی اس المناک واقعے میں برابر کا شریک سمجھتے ہیں جس نے سولومن کو مصر کی سرزمین پر اپنی منمانی کرنے کی اجازت دی تھی۔ پیٹر سولومن کو جاننے والے عام آدمی نہیں ہو سکتے۔ تم لوگ مجھ سے یقیناً کوئی بات چھپا رہے ہو، کوئی ایسی بات جو بنیادی اہمیت کی حامل ہے۔ تمہارا محکمہ بہت بڑا ہے، ہمارے بارے میں تحقیقات بعد میں کرا لینا۔ فی الحال یہ بتاؤ، سولومن تمہارے محکمے کے لیے کیسے کام کر رہا تھا؟ میرے محکمے سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ بکواس مت کرو، اسے کئی بار تمہارے دفتر میں آتے جاتے دیکھا گیا تھا، اور وہ تمہارے محکمے کی ہی ایک اقامت گاہ میں رہ رہا تھا۔ وہ براہ راست کسی اور کو جواب دے تھا۔
اسی کی ہدایت پر مجھے سولومن کو رہائش گاہ فراہم کرنی پڑی، اور سولومن کی میرے پاس آمد کا سبب صرف یہ تھا کہ رجب کے باغ کا محاصرہ میرے آدمیوں نے کیا ہوا تھا، لہٰذا سولومن کو ان کی دخل اندازی سے محفوظ رکھنے کے لیے مجھے اس کو اعلیٰ ترین اختیارات کے ساتھ ایک شناخت نامہ جاری کرنا پڑا۔ پورے محکمے میں میرے علاوہ کوئی اس سے واقف نہیں تھا۔ وہ شناخت نامہ تم نے کس قیمت پر جاری کیا؟ ملٹری سیکرٹ سروس کا چیف جنرل احمد فواد؟ ہاں، اس نے ذاتی طور پر مجھے حکم دیا تھا۔ مگر تم اس کا حکم ماننے پر مجبور تو نہیں تھے؟ قانون کے حوالے سے تمہاری بات درست ہے، مگر عملاً جنرل کے حکم سے سرتابی کرنا میرے لیے ملازمت بلکہ شاید جان سے ہاتھ دھونے کے مترادف ہوتا۔ اگر تم صرف اسی حد تک ملوث تھے تو سولومن کی موت کی خبر سن کر تم نے کن ناقابل تصور دشواریوں کا ذکر کیا تھا؟ سولومن کا ذاتی تحفظ بھی میری ذمہ داری میں شامل تھا۔ اپنے ماتحتوں میں سے چند کو اعتماد میں لیے بغیر تم اس کا تحفظ کیسے کر سکتے تھے؟ کسی کو اعتماد میں نہیں لیا، اسی لیے تو سولومن تمہارے ہاتھوں مارا گیا۔ سیتا کے بارے میں تمہیں کیا معلوم ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اس بارے میں رجب بھی کچھ بتا سکتا ہے، مگر اس نے سختی سے زبان بند کر رکھی ہے۔ سولومن کی مصر میں موجودگی کے بارے میں تمہاری نجی رائے کیا ہے؟ میں مانتا ہوں کہ سیتا قاہرہ میں ہمارے لیے ایک شرمناک چیلنج بن گئی تھی، اور ہم اپنے بہترین وسائل بروئے کار لا کر بھی اسے زیر نہیں کر سکے تھے، مگر اس معاملے میں اسرائیل جیسے دشمن ملک کا تعاون حاصل کرنا مزید شرمناک تھا۔ تو کیا جنرل احمد کو اتنے اختیارات حاصل ہیں کہ وہ اس معاملے میں کوئی ایسا قدم اٹھانے کا مجاز ہوتا؟ ہرگز نہیں۔ اگر کوئی دوست ملک ہوتا تو شاید میں مان لیتا، لیکن اسرائیل سے رجوع کرنے میں ہمارا قومی وقار داؤ پر لگ گیا۔ یہ قدم تو صدر کی منشا کے بغیر ہرگز نہیں اٹھایا گیا ہوگا۔ میں نے سولومن کے معاملے پر اتنی مغز ماری نہیں کی تھی، لیکن تمہارے کوریدنے سے مجھے احساس ہوا ہے کہ اس کی یہاں موجودگی ایک بہت بڑا واقعہ تھی۔ شاید تم ہماری ہمدردیاں جیتنے کے لیے سب کچھ کہہ رہے ہو، ورنہ مصری حمیت کے نیلام میں تم بھی برابر کے شریک تھے۔ مجھے برابر کا شریک نہ کہو۔ سولومن کو یہاں طلب کرنے میں میری مرضی کہ کوششوں کا کوئی دخل نہیں تھا۔ اگر میں اسے شناخت نامہ جاری کرنے سے انکار بھی کر دیتا تو مجھے معطل کر کے کسی قید خانے میں سڑا دیا جاتا، اور میری جگہ وہ اپنی پسند کا آدمی لے آتے جو سب کچھ کر گزرتا۔ اس کا پیش کیا ہوا جواز معقول تھا، اور اب تک کی اپنی گفتگو سے وہ خود کو معقول ثابت کرتا چلا آیا تھا۔ اب اگر تمہیں زندہ چھوڑ دیا جائے تو تمہارا رویہ کیا ہوگا؟ ہاشم نے سوال کیا۔ لڑکی کے فون سے لے کر اب تک کے تمام واقعات کو میں بالکل بھول جاؤں گا۔ اور سولومن کی گمشدگی، اس کی لاش برآمد ہونے تک میں بھی اس کی روپوشی پر زور و شور سے اپنی تشویش کا اظہار کرتا رہوں گا۔ دیکھا جائے تو اس کی موت سے مجھے سرخروئی حاصل ہوئی ہوگی۔ وہ کیسے؟ دیکھا جائے تو سیتا کے مقابلے میں سولومن کو سورما سمجھ کر بلایا گیا تھا۔ دوسرے الفاظ میں میرے محکمے کو نااہل سمجھا گیا تھا۔ سولومن کی لاش ان لوگوں کو یہ یقین دلانے کے لیے کافی ہوگی کہ سیتا کوئی آسان شکار نہیں تھی۔ ہر شخص یہی سمجھے گا کہ سولومن سیتا کے جوابی وار کا نشانہ بنا ہوگا، اور تم اسی نظریے کو ہوا دو گے۔ میں وعدہ کرتا ہوں۔ ہاشم نے ایک ویران اور تاریخ مقام پر کار روک دی۔ تم مجھے بہت دور لے آئے ہو۔ اگر مجھے میری کار کے پاس ہی اتار دو تو بہتر ہوگا۔ میرے گھریلو عملے اور دربان نے مجھے اسی مرسڈیز میں گھر سے نکلتے دیکھا تھا۔ اگر صبح وہ کار ویرانے سے ملی تو میری حیثیت مشکوک ہو جائے گی، اور میں اس بارے میں کوئی تعویل پیش نہیں کر سکوں گا۔ ہاشم نے اس سے بحث کیے بغیر کار واپس گھما لی۔ واپسی کا سفر خاموشی سے طے ہوا۔ شاید کمشنر بھی گلو خلاصی کے بعد زبان پر قابو رکھنے کا تہیہ کر چکا تھا۔ ہم واپس پہنچے تو مرسڈیز بدستور سڑک سے نیچے نشیب میں کھڑی ہوئی تھی۔ کار رکتے ہی وہ شکریہ ادا کر کے نیچے اتر گیا، اور ہاشم نے کار کی تمام روشنیاں گل کر کے اسے تیزی سے آگے بڑھا دیا۔ ہیڈ لائٹس روشن کر دو۔ میں نے چند لمحوں کے بعد اسے یاد دلایا۔ میں نے دانستہ گل کی تھی تاکہ وہ کار کا نمبر نہ دیکھ سکے۔ وہ ماڈل، میک اور رنگ تو دیکھ ہی چکا ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر ہمیں اچھی طرح پہچان چکا ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ ہم سے بدعہدی نہیں کرے گا۔ تم نے فلسطینی ہونے سے انکار کیوں کیا تھا؟ تو کیا میں فلسطینی ہوں؟ میں نے دخل دے کر تمہیں جھوٹ بولنے سے بچایا۔ وہ فلسطینیوں سے بہت زیادہ خوفزدہ نظر آ رہا تھا۔ شاید بوکھلاہٹ میں ایسی حماقتیں کر گزرتا کہ اسے ختم کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ ہوتا۔ زندہ رہ کر شاید وہ تمہارے کام آ سکے گا۔ ہر بزدل اور ضمیر فروش عرب فلسطینی تنظیموں سے خائف رہتا ہے۔ اب کیا پروگرام ہے؟ تمہیں رفیق کے مکان پر چھوڑ دوں گا۔ جنرل احمد فواد کو معاف کر دیا؟ اس تک رسائی اتنی آسان نہیں ہے۔ بہت چالاک اور مکار جنرل ہے۔
صرف اس کا نام سامنے آ جانا کافی ہے، البتہ کارروائی اوپر سے ہدایات ملنے کے بعد کی جائے گی۔ ایک بات تو بتاؤ، تم نے مجھ سے عابدہ کو رفیق کی بیوی کے طور پر کیوں متعارف کرایا تھا؟ مروت بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اگر میں اس کے منہ پر اسے رفیق کی محبوبہ یا داشتہ کہتا تو یقیناً اسے صدمہ ہوتا۔ بڑے بامروت ہو، رفیق سے کب سے دوستی ہے تمہاری؟ ہم اسکول میں ساتھ پڑھتے تھے۔ آخر تم اس میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہے ہو؟ یہ میری سلامتی کا معاملہ ہے۔ رفیق مالی مشکلات کا شکار ہے۔ اگر وہ میری طرف سے مشکوک ہو گیا تو خطیر سرکاری انعام کے لالچ میں مجھے مروا بھی سکتا ہے۔ میں صرف اتنا جاننا چاہتا ہوں کہ تم اس کو کس حد تک جانتے ہو اور وہ کہاں تک قابل اعتماد ثابت ہوگا۔ میں نے اپنے دل کا چور چھپاتے ہوئے دیدہ دلیری سے کہا، اس کی طرف سے تم بے فکر رہو، تمہاری سلامتی کی زیادہ فکر مجھے رہتی ہے۔ ہم واپس رفیق کے مکان پر پہنچے تو رات کے 11 بج رہے تھے، مگر پہلی ہی دستک پر دروازہ کھول دیا گیا۔ شاید وہ دونوں ہماری واپسی کے منتظر تھے۔ دروازہ کھولنے والا رفیق تھا۔ میرا دوست اب تمہارا مہمان ہے، میں جا رہا ہوں۔ ہاشم نے کار سے اترے بغیر رفیق سے کہا، تھوڑی دیر بیٹھو گے نہیں؟ نہیں، میں عجلت میں ہوں۔ پھر ذرا مجھے اسٹور پر اتار دینا، کچھ سامان لینا ہے۔ رفیق یہ کہہ کر بلا تکلف ہاشم کے برابر والی سیٹ پر بیٹھ گیا اور کھڑکی سے سر باہر نکال کر مجھ سے بولا، تم اندر چلے جاؤ، شاید وہ کچن میں ہوگی۔ کار آگے بڑھ گئی اور میں رفیق کے مکان میں داخل ہو گیا۔ میری دانست میں نئے کھیل کا آغاز ہو چکا تھا۔ میں اندر پہنچا تو عابدہ نہایت آرام سے ایک کرسی میں دراز کسی رسالے کی ورق کردانی کر رہی تھی۔ اس وقت اس کے بدن پر شب خوابی کا لباس موجود تھا، جس نے اس کے بے مہار حسن کو اور فتنہ انگیز بنا دیا تھا۔ مجھے یکایک اپنے حلق میں کوئی چیز پھنستی محسوس ہوئی۔ بہت جلدی لوٹ آئے؟ تمہارا دوست ہاشم کہاں رہ گیا؟ وہ چلا گیا۔ ہمارا کام توقع سے زیادہ آسان ثابت ہوا۔ بیٹھ جاؤ، ٹھنڈا پانی لاؤں؟ شاید تمہارے گلے میں خراش آ گئی ہے۔ میں خالی کرسی پر بیٹھ گیا۔ رفیق اتنی رات گئے کس چیز کی خریداری کرنے کے لیے گیا ہے؟ ہم دونوں کی غیر موجودگی میں ہاشم نے اسے تمہارے مشاغل سے آگاہ کر دیا تھا۔ سنا ہے تمہیں شراب پی کر گہری نیند آتی ہے، ورنہ رات بھر پہلو بدلتے رہتے ہو۔ مہمانوں کا بڑا خیال رکھتا ہے۔ چاہو تو اس الماری سے رفیق کے کپڑے لے لو، میں بھی آتی ہوں۔ اس کا مشورہ مناسب تھا۔ میں نے الماری میں سے شب خوابی کا ایک دھلا ہوا مردانہ لباس نکالا اور باہر غسل خانے میں جانے کے بجائے کمرے کا دروازہ بند کر کے وہیں لباس تبدیل کر لیا۔ چند لمحوں بعد عابدہ خشک میوے لے آئی، پھر رفیق بھی آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک تھیلا موجود تھا، جس میں سے بلیک ڈاگ کی 2 بوتلیں برآمد ہوئیں۔ ہاشم بہت ضدی ہے، میرے اصرار کے باوجود وہ مجھے واپس چھوڑے بغیر نہ مانا۔ یہ 2 بوتلیں کس کے لیے لائے ہو؟ ایک آدھ راؤنڈ میں تو ہم دونوں بھی تمہارا ساتھ دیں گے، کیوں عابدہ؟ اس کے بعد تم جانو اور تمہارا کام۔ میری عادتیں اتنی خراب نہ کرو کہ میں تمہارے گھر سے نکلنے سے انکار کر دوں۔ فکر نہ کرو، دوستوں کے لیے ہمارا دل بہت بڑا ہے۔ رفیق کی گفتگو بہت سلجھی ہوئی تھی۔ اگر عابدہ نے اس کے بارے میں زبان نہ کھولی ہوتی تو میں یقیناً اس کے کردار و اخلاق سے متاثر ہو جاتا، مگر میرے ذہن میں رہ رہ کر یہ خیال کا چوکے لگا رہا تھا کہ مینوشی کے کسی نازک مرحلے پر وہ اپنی محبوبہ کو میرے رحم و کرم پر چھوڑ کر خود کہیں غائب ہو جائے۔ مگر ایسا نہیں ہوا۔ ہم تینوں نے 2 پیگ وہیں بیٹھے بیٹھے حالی کیے، پھر رفیق کھلی ہوئی بوتل لے کر دوسرے کمرے کی طرف چل دیا۔ مجھے بھی اس نے ساتھ ہی لے لیا تھا۔ دوسرا کمرہ میرے سونے کے لیے مخصوص کیا گیا تھا۔ وہاں عابدہ ہمارے ساتھ نہیں آئی اور میں اس کے انتظار میں یکے بعد دیگرے پیمانے خالی کرتا رہا۔ 3 بجے تک ہم دونوں بیٹھے شراب نوشی کرتے رہے۔ شاید وہ میرے سونے کا منتظر تھا اور میں اس لمحے کی آس لگائے بیٹھا تھا جب وہ پرامن بقائے باہمی کے نام پر اس چھت کے نیچے سے رخصت ہوتا۔ تم سو کیوں نہیں جاتے میرے دوست؟ آخر کار رفیق نے بری طرح جھومتے ہوئے مجھ سے وہ نازک سوال کر ہی ڈالا۔ تم کہو تو ابھی سو جاتا ہوں۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر اس کے تاثرات پڑھنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا، سو جاؤ، بہتر یہی ہے کہ سو جاؤ تاکہ میں بھی سکون سے سو سکوں۔ اس کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ اچانک میرے ذہن میں اشتعال کے انگارے چٹکنے لگے۔ عابدہ نے 2 بار مجھے اپنی پتلی کمر کے ادھورے لمس کی آڑ میں بیوقوف بنایا تھا
اور اب مہمان بنانے کے بعد بھی عجیب سی امید دلا کر رفیق کے سہارے میرے صبر کا پیمانہ آزما رہی تھی۔ اول درجے کی مکار عورت معلوم ہوتی تھی وہ۔ کیا تمہاری بیوی سو گئی ہے؟ اس سے تمہارا کیا مطلب؟ تم بہت گھٹیا آدمی معلوم ہوتے ہو۔ وہ غیر متوقع طور پر ہتے سے اکھڑ گیا۔ میں بھی تھوڑی سی جھونک میں تھا، اپنے رد عمل پر قابو نہ رکھ سکا اور تلخ لہجے میں بولا، ان سے پھر بھی بہتر ہوں جو محبوبہ کو چارہ بنا کر اجنبیوں کو ٹھگتے ہیں۔ اس نے بے اختیار ہاتھ گھما دی۔ بسیار نوشی کے باعث اس کی بصارت ڈگمگائی ہوئی تھی، لہٰذا اس کا ہاتھ پوری قوت سے ہوا میں لہرا کر چوبی تپائی سے ٹکرایا اور وہ خود تپائی سمیت فرش پر لڑک گیا۔ بلیک ڈاگ کی خالی بوتل فرش پر گر کر ٹوٹ گئی اور دوسری بوتل اگر میں نے پھرتی سے نہ اٹھا لی ہوتی تو اس کا حشر بھی مختلف نہ ہوتا۔ اسے کیا ہوا؟ اچانک دروازے پر آبدہ کی بوکھلائی ہوئی آواز سنائی دی۔ میں نے سر گھمایا تو وہ بال بے ترتیبی سے اپنے شانوں پر بکھرائے شب خوابی کے لبادے میں بلبوس میرے سامنے کھڑی تھی۔ اس کی خوبصورت سیاہ آنکھوں میں رچی ہوئی نیند کی سرخی سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ سوتے سوتے اٹھ کر وہاں آئی تھی۔ شراب پی کر اس کی غیرت جاگ اٹھی تھی۔ کیا تم نے اسے مارا ہے؟ اس کا لہجہ غسیلا تھا اور وہ چوکھٹ سے اندر بڑھائی تھی۔ رفیق جس حالت میں فرش پر گرا تھا بدستور اسی حالت میں پڑا تھا۔ قسم لے لو جو ہاتھ بھی لگایا ہو۔ ارے یہ تو بے ہوش ہے۔ ہوگا، اپنی مرضی کا مالک ہے، جب چاہے گا ہوش میں آ جائے گا۔ بیٹھے بیٹھے میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ مدد کرو نا۔ میں اس کی کیفیت سے لطف اندوز ہوتے ہوئے مسکراتے ہوئے اٹھا اور رفیق کے بدن کو مسحری پر ڈال دیا۔ کہ کتنی دیر میں ہوش میں آ جائے گا؟ یہ سوال اس سے ہی کرتی تو بہتر تھا۔ معلوم ہوتا ہے تمہارے بھیجے پر بھی چربی چڑھ گئی ہے۔ میں جاننا چاہتی ہوں کہ اسے ہوا کیا ہے۔ تمہارے بارے میں باتیں کرتے کرتے جذباتی ہو گیا تھا، میز پر مکہ مارا اور کسی فلم ہیرو کی طرح فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ ضرور تم نے اس سے کوئی بکواس کی ہوگی۔ میں نے صرف اتنا کہا تھا کہ تمہاری بیوی بھلی عورت ہے۔ پھر کیا ہوا؟ وہ صاف مکر گیا، کہنے لگا عابدہ میری بیوی نہیں بلکہ محبوبہ ہے، اور اس کی وجہ صرف اتنی ہے کہ میرا پیدائشی برج ہوت ہے اور عابدہ کا سملہ۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اس نے کہیں پڑھ لیا تھا کہ ہوت والے مردوں کی شادیاں سملہ والی عورتوں سے بری طرح ناکام ہوتی ہیں۔ تم جھوٹے ہو۔ اور شاید رفیق کی بے ہوشی خواب ہے۔ کاش عابدہ کا برج سرطان یا عقرب ہوتا۔ حسرت انداز میں کہتے ہوئے اس نے زور سے میز پر مکہ مارا اور میز سمیت فرش پر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ مجھے زشت نہ کرو، سچ سچ بتاؤ۔ اسملال نے اس کے چہرے کا تمام حسن نگل لیا اور میں بوکھلا گیا۔ یقین مانو یہی بات تھی۔ شراب میں نے بھی پی ہے مگر مجھے حواسوں پر مکمل اختیار ہے۔ میں ابھی سارے رسالوں کو آگ لگا دوں گی۔ وہ نجوم و دست شناسی وغیرہ جیسے مضامین بڑے انعماق سے پڑھتا ہے، مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس کا یہ خط اتنا بڑھ گیا۔ میں شیر ہو گیا۔ یہ سب عملی زندگی سے فرار کی باتیں ہیں عابدہ۔ ان باتوں میں وزن ہوتا تو آج ساری شادیاں انہیں ڈھکوسلوں کے ذریعے ہوتی اور مثالی حد تک کامیاب رہتی۔ مجھے علم نہیں تھا۔ وہ شراب کا عادی نہیں ہے، اس لیے نشے کی جھونک میں تمہارے سامنے باتیں اگل بیٹھا۔ صبح میں اس کی اچھے سے خبر لوں گی۔ اگر وہ نشے کا اتنا ہی کچا ہے تو میری بتائی ہوئی باتیں اس کے سامنے نہ دہرانا، بلا وجہ اسے خفت ہوگی۔ مگر میں اس کے ذہن سے تہم پرستی کا بھوت اتارنا چاہتی ہوں۔ تم فکر نہ کرو، شاید میں اسے تمہارے ساتھ شادی پر آمادہ کر لوں۔ میں اپنی موجودہ زندگی سے خوش ہوں۔ میرے اور اس کے درمیان جو تعلق برقرار ہے وہ بالکل درست ہے۔ میں شادی وادی نہیں کرنا چاہتی۔ مگر یہ کیا خرافات ہے کہ وہ محض نجوم اور جوتش جیسے بے بنیاد گورکھ دھندوں کی وجہ سے شادی سے گریز کر رہا ہے؟ اسے سمجھانے کے لیے میں کافی ہوں، تم مجھ سے بات مت کرنا۔ نشے میں سرزد ہونے والی حماقتوں کا تذکرہ آدمی کو بعد میں ضرورت سے زیادہ شرمندہ کرتا ہے۔ وہ حساس بھی ہے، ایسا نہ ہو کہ میری لان تان کا برا مان کر ہمیشہ کے لیے کہیں چلا جائے۔ تو تم نے اس کے بارے میں کچھ اور ہی کہا تھا؟ میں ایک نکتہ فراموش کر گئی تھی۔ وہ کیا؟ ہاشم اس کا بچپن کا دوست ہے اور اسے عزت دار آدمی سمجھتا ہے، اور تم اسی کے ساتھ یہاں آئے ہو، لہٰذا رفیق تمہارے سامنے ہر قیمت پر اپنی آبرو کا بھرم رکھنے کی کوشش کرے گا۔ چاہو تو بالکل نہیں، تم مجھے بہت پسند آئی ہو، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اس شخص کے اعتماد کو ٹھیس پہنچاؤں۔
جس کی چھت کے نیچے میں نے پناہ لی ہوئی ہے۔ وہ حسن پرست ہو؟ اسی کے ساتھ حسن پرست بھی ہوں، مگر اپنی حدود کے اندر۔ وہ کافی دیر وہاں بیٹھی، گیلے تولیے سے اس کے چہرے اور پیشانی پر ہلکا سا مساج کرتی رہی، اور آخر کار رفیق نے کسل مندانہ انداز میں آنکھیں کھول دی۔ وہ عابدہ کی طرف دیکھ کر والہانہ انداز میں مسکرا دیا، اور پھر جب اس کی نگاہیں میرے چہرے پر پڑیں تو اس کے بشرے پر معصومیت پھیل گئی۔ شاید میں نے تمہارا سارا لطف غارت کر دیا۔ وہ کوہنیوں کے بل بستر سے اٹھتے ہوئے بولا، تھوڑی دیر لیٹے رہو۔ اب نشہ حیران ہو گیا۔ میں نے تمہیں زیادہ تنگ تو نہیں کیا دوست؟ یہ ہوتا رہتا ہے، کچھ اور بات کرو۔ میں شرمندہ ہوں، شراب کے معاملے میں میری قوت برداشت بالکل ناکارہ ہے۔ میرا خیال اب تم جا کر آرام کرو، عابدہ نیند سے اٹھ کر آئی ہے۔ وہ مزید کچھ دیر وہاں رک کر اپنی خفت کا ازالہ کرنا چاہتا تھا، لیکن عابدہ اسے وہاں سے اٹھا کر لے گئی اور میں نے اپنا دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ اگلی صبح میں بیدار ہوا تو میرا ذہن بالکل صاف تھا۔ رفیق کہیں جا چکا تھا اور عابدہ میرے بیدار ہونے کی منتظر تھی۔ خستہ خمیری نان، نمکین پنیر اور قہوے پر مشتمل ناشتہ بہت اشتہا انگیز تھا، اور عابدہ رفیق کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میرے مقابل ایک چیلنج بنی بیٹھی تھی۔ یہ رفیق صبح سویرے کہاں چلا گیا؟ یہ سویرا ہے، 10:30 بج رہے ہیں۔ اسے بلانے کوئی آیا تھا؟ ہاشم کا ساتھی تھا؟ پتہ نہیں، میرے ساتھ ہی وہ رفیق کے لیے بھی اجنبی تھا۔ اس کی آمد میرے لیے بھی غیر متوقع تھی۔ ناشتے کے بعد کیا پروگرام ہے؟ جو مزاج یار میں آئے۔ تمہارے معاملے میں میرا مزاج جاڑے کا شکار ہو چکا ہے، بہتر ہوگا کہ تم باہر جا کر میرے لیے اخبار لے آؤ۔ مجھے اخبارات سے چڑ ہے، تم خود کیوں نہیں لے آتے؟ جب تم میرے لیے تھیٹر کے ٹکٹ خرید سکتی ہو تو اخبارات لے کر آنے میں کیا مذائقہ ہے؟ میں تمہیں 20 پاؤنڈ واپس کرنے کو تیار ہوں۔ مجھے معلوم ہے، مگر میں اس بارٹر سے دستبردار ہو چکا ہوں۔ اس نے پھرتی سے اپنا پرس اٹھایا۔ بارٹر کروں گی میں، یہ لو اپنے 20 پاؤنڈ، اسے رکھ لو، مذاق میں برا نہیں مانا جاتا۔ یہ اب پتہ چلا کہ تم مذاق بھی کر لیتے ہو۔ پیسے واپس لے لو، ورنہ تمہاری زبان پر انہی کا ورد رہے گا۔ یہ نوٹ واپس رکھ لو عابدہ، تمہارے پاس ان کا مقام بلند ہے، یہ وہیں خوش رہیں گے۔ اس نے نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا کر بے بسی سے مجھے گھورا اور نوٹ پرس میں ڈال کر رکھ دیا۔ ناشتے کے بعد عابدہ باہر چلی گئی۔ اس کی واپسی بمشکل آدھے گھنٹے میں ہوئی۔ وہ لوٹی تو اس کے ہاتھوں میں کئی اخبارات کے علاوہ میرے لیے سگریٹس بھی موجود تھیں۔ میں اس کا شکریہ ادا کر کے اخبارات کے مطالعے میں مصروف ہو گیا اور وہ دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ ان تینوں اخبارات میں کہیں بھی قاہرہ کے پولیس کمشنر کے بارے میں کوئی ایسی خبر نہیں تھی جس میں پچھلی رات کے واقعے کا شائبہ تک ہوتا۔ البتہ رجب کے مضافاتی فارم پر پیش آنے والے خون ریز واقعات کی بعض گشت خبروں میں نمایاں تھی۔ اخبارات کو سرکاری ذرائع سے اس واقعے کے بارے میں جو اطلاعات فراہم کی گئی تھیں، ان کا محور یہی تھا کہ سیتا اس مقابلے میں ہلاک کر دی گئی تھی، اور اس مفروضے کی بنیاد پر اخبارات میں سیتا کے ماضی کے بارے میں افسانوی واقعات شائع کیے گئے تھے۔ اگر ایک روز قبل میں نے سیتا کے بارے میں وہ اخباری حاشیہ آرائیاں پڑھی ہوتی تو نہایت دل گرفتہ ہو جاتا، مگر میں سولومن کی زبانی وہ اعتراف سن چکا تھا جس کے روز سے مضافاتی فارم میں سیتا تو کجا اس کا سایہ بھی اس صہیونی درندے کی زد میں نہ آ سکا تھا۔ ایک روز کے فرق سے میرے لیے سیتا زندہ ہو چکی تھی، اور اس کے شکار پر نکلا ہوا سولومن اپنے عبرتناک انجام سے دوچار ہو چکا تھا۔ میں اخبارات کی ورق کردانے میں مصروف تھا کہ اندرونی صفحات پر مریم کے قتل کے بارے میں خبر نظر آئی۔ خبر کے ساتھ ہی اس کی کئی تصاویر بھی شائع ہوئی تھیں۔ وہ آزاد خیال لالچی لڑکی اپنے اسی ادھیڑ عمر پائلٹ دوست کے ہاتھوں ماری گئی تھی جس کو ملنے والی خطیر رقم کی امید میں اس نے اپنے جوان شب و روز بڑھاپے کی دہلیز پر گزارنے کا فیصلہ کیا تھا، اور اس قتل کا سبب وہی تھا جو مرد اور عورت کی ازلی مثلث میں ہمیشہ سے موجود رہا ہے۔ بڈھے عاشق کو شبہ ہو گیا تھا کہ اس کا کوئی جوان رقیب اس کی دولت اور مریم کے خوبرو پیکر کے حصول کی بازی میں اسے مات دینے پر تلا ہوا ہے، اور جب مریم اپنی بے وقت غیر حاضری کے بارے میں کوئی معقول جواز نہ پیش کر سکی تو بڈھے کے ریوالور سے نکلی ہوئی 2 گولیوں نے مریم کی سانسوں کی لڑی کو توڑ دیا۔ اس معاملے میں قاہرہ کی پولیس خاصی مستعد ثابت ہوئی۔ مریم کے پرس سے برآمد ہونے والی ایک پرچی کے سہارے اسے ہوٹل القاہرہ کے اس کمرے کا سراغ مل گیا جہاں مریم کسی پراسرار نوجوان کے ساتھ اندھیروں کا جشن مناتی رہی تھی۔ وہ کمرہ بدستور مرنے والی کے نام پر محفوظ تھا،
مگر اس کا جواں سال محبوب خطرہ بھانپ کر پہلے غائب ہو چکا تھا اور پولیس اپنے پورے وسائل کے ساتھ اس کا سراغ لگانے کے لیے کوشاں تھی۔ تفصیل پڑھ کر میں خوف سے پھریری لے کر رہ گیا۔ مریم کے معاملے میں مقدر نے میری زبردست یاوری کی تھی۔ اگر میں پچھلی شام اکتا کر ہوٹل سے تنہا باہر نہ نکلا ہوتا تو شاید ساری کہانی کا رخ کچھ اور ہی ہوتا۔ میں اخبارات میں ہی الجھا ہوا تھا کہ ہاشم مان پہنچا۔ عابدہ اسے میرے پاس چھوڑ کر چلی گئی۔ ہاشم کے چہرے سے اعتماد کا اظہار ہو رہا تھا جو میرے لیے تسلی کا باعث تھا۔ آج تیسرے پہر رجب رہا ہو جائے گا۔ اس کی ضمانت کے کاغذات پر احکام ہو گئے ہیں جو تیسرے پہر جیل کے حکام کو مل جائیں گے۔ اسے عدالت میں لایا گیا تھا؟ نہیں، تم فکر نہ کرو، میں وقت ضائع کیے بغیر اس سے مل لوں گا۔ میں جلد از جلد مصر سے نکلنا چاہتا ہوں۔ مجھے احساس ہے یہاں میرا کام بڑھ گیا ہے، ورنہ میں بھی تمہارے ساتھ ہی چلتا۔ جنرل کے بارے میں کوئی پیش رفت ہوئی؟ میں نے محض اخلاقاً سوال کی، ورنہ اس وقت میں ذہنی طور پر کسی اور موضوع پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں نے صبح ہی اپنی رپورٹ بیروت روانہ کی ہے، کل تک وہاں سے احکام آ جائیں گے، اس کے بعد ہی کچھ ہو سکے گا۔ تمہیں یہاں کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ شاید میرے لیے اس مکان سے بہتر پناہ گاہ ملنی مشکل تھی۔ ایک بات کا خیال رکھنا، رفیق 2-3 پیک پی کر ہی بے قابو ہو جاتا ہے۔ تم نے بتانے میں خاصی دیر کر دی۔ اس بارے میں کل رات مجھے اچھا خاصا تجربہ حاصل ہو چکا ہے۔ ارے زیادہ گڑبڑ تو نہیں ہوئی تھی؟ عابدہ نے میری خاصی مدد کی تھی۔ بڑی اچھی لڑکی ہے وہ، پتہ نہیں یہ دونوں آپس میں شادی کیوں نہیں کر لیتے۔ ستارے نہیں ملتے، بڑھاپے میں شاید ستارے سمجھوتا کر لیں۔ تم یہاں ٹھاٹ سے رہو، میں نے کل رات رفیق کو 200 پاؤنڈ دے دیے تھے جبھی وہ اسکاچ کی 2 بوتلیں لے آیا تھا۔ اسی وقت بیرونی دروازے پر دستک ہوئی اور ہم دونوں چونک پڑے۔ عابدہ نے لپک کر دروازہ کھولا، پھر پختہ فرش پر کئی قدموں کی آوازیں سنائیں۔ میں اپنی جگہ چوکنا ہو کر بیٹھ گیا۔ میں کل صبح واپس آؤں گا۔ صحن سے رفیق کی آواز آئی، شاید وہ عابدہ سے مخاطب تھا۔ کیوں؟ کہاں جا رہے ہو؟ عابدہ اس کی بیوی نہیں تھی، مگر اس کے لہجے میں اس وقت کسی سخت گیر بیوی جیسا تحکم تھا۔ ضروری کام ہے، معقول معاوضہ ملے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ دونوں ہمارے سامنے آ پہنچے اور میں چونک پڑا۔ ہاشم کا رد عمل بھی مجھ سے مختلف نہیں تھا، کیونکہ ان دونوں کے پیچھے ایک لمبا تڑنگا سیاہ فام چلا آ رہا تھا جس کے بدن پر خاکی پتلون اور بشرٹ موجود تھی۔ اوہ، تو تم بھی یہیں موجود ہو؟ ہاشم پر نگاہ پڑتے ہی رفیق نے خوشی کا اظہار کیا، مگر اس کے چہرے پر چھائی ہوئی بوکھلاہٹ اس خوشی میں بھی دب نہ سکی۔ کہاں جا رہے ہو؟ ہاشم نے بغور اس کا جائزہ لیتے ہوئے سنجیدگی سے سوال کیا۔ ایک کام مل گیا ہے، یہ کہتے ہوئے اس نے ایک آنکھ ماری۔ اس کی یہ حرکت نہ سیاہ فام دیکھ سکا اور نہ ہی عابدہ۔ رفیق کی حرکت سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کچھ گڑبڑ تھی، اور اس گڑبڑ کے بارے میں سیاہ فام کی ذات سب سے زیادہ مشتبہ تھی۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ رفیق ناپسندیدہ لوگوں کے چنگل میں پھنس چکا تھا، اور انہی کے ایما پر اسے کسی ناگزیر ضرورت کے تحت اپنے گھر آنا پڑا تھا، اور اس سلسلے میں ایک خطرناک نگراں اس پر مسلط کر دیا گیا تھا تاکہ وہ کسی کو بھی اصل صورتحال سے آگاہ نہ کر سکے۔ یہ کون ہے؟ ہاشم نے سیاہ فام کی طرف اشارہ کیا۔ اسی کے مالک نے مجھے کام فراہم کیا ہے۔ تو کیا صرف یہی بتانے کے لیے آئے ہو تم؟ عابدہ بھی گڑبڑ کا اندازہ تو کر چکی تھی، مگر اسے صحیح صورتحال کا ادراک نہیں ہو سکا تھا، یہ بتانے بھی اور کچھ ضروری سامان لینے بھی۔ وقت ضائع مت کرو۔ سیاہ فام نے عقب سے رفیق کے شانے پر ہاتھ رکھ کر نرم لہجے میں کہا، مگر لہجے کے برعکس رفیق کے شانے پر اس کی گرفت بہت سخت تھی۔ رفیق تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ ہم تینوں وہیں رکے رہے، مگر سیاہ فام نہایت اعتماد سے اس کے پیچھے کمرے میں داخل ہوتا چلا گیا، اور اس وقت میں نے دیکھا کہ اس گرانڈیل سیاہ فام کا داہنا ہاتھ پتلون کی جیب میں موجود تھا۔ یقینی طور پر اس پھولی ہوئی جیب میں کوئی ہتھیار ہی تھا جو اجنبی لوگوں کے درمیان بھی سیاہ فام کو بلا کا اعتماد بخش رہا تھا۔ ہماری طرف اس کی پشت ہوتے ہی میری اور ہاشم کی نگاہیں چار ہوئیں، اور میں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے سیاہ فام پر حملہ آور ہونے کا اشارہ کیا، مگر ہاشم کے چہرے پر وحشت عود کر آئی اور اس نے تیزی کے ساتھ اپنی گردن کو نفی میں جنبش دینا شروع کر دی۔ میرے لیے وہ وقت غنیمت تھا۔ ایک بار سیاہ فام پلٹ پڑتا تو وہ سنہرا موقع ضائع ہو جاتا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ سیاہ فام بے خبری میں عقب سے کیے جانے والے حملے سے کسی طرح بھی سنبھل نہیں سکے گا۔
میں ننگے پیر اپنے کمرے سے نکلا اور حیران و پریشان عابدہ کے قریب سے گزر کر رفیق کے کمرے میں داخل ہوا۔ اس وقت تک رفیق اور سیاہ فام کی پیش قدمی جاری تھی، مگر میرے اس کمرے میں گھستے ہی نہ جانے سیاہ فام کون سی حس روبہ کار آئی کہ وہ کسی چیتے کی سی پھرتی سے واپس پلٹ پڑا اور اس کا داہنا ہاتھ جیب سے باہر آ گیا، جس میں 2.5 کا ریوالور دبا ہوا تھا، جس کا دہانہ میرے سینے کی طرف اٹھا ہوا تھا۔ میرے قدم زمین میں گڑ کر رہ گئے اور سیاہ فام کے موٹے موٹے ہونٹوں پر معصوم سی مسکراہٹ ابھر آئی۔